میں نے تو آپ سے وعدہ نہیں کیا تھا، لیکن یہاں سے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پروگرام اب تک میں صدف عبدالجبار آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ کچھ تھوڑی سی ٹیکنیکل پرابلم ہو گئی، آپ نے ابھی پروگرام کے آغاز میں جو دیکھا۔ پروگرام کا ٹاپک آج ہمارا یہ ہے کہ سابق صدر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف صاحب پاکستان آ چکے ہیں، اور کل انہوں نے بڑی زوردار پریس کانفرنس کی ہے جس میں کافی زیادہ ان سے بلنٹ اور تلخ سوالات پوچھے گئے، جس کا انہوں نے بلا کی خود اعتمادی کے ساتھ جواب دیا۔ اور یہ ہمیشہ سے ان کا شیوا رہا ہے، چاہے وہ اس ملک کے صدر رہے یا نہیں رہے، وہ ہمیشہ سے جس طریقے سے بات کرتے ہیں لوگ اس سے کافی پسند بھی کرتے ہیں اور کچھ لوگ اس سے نالا بھی رہتے ہیں۔ بہرحال اس حوالے سے کافی تیزی سے تجزیے بھی آ رہے تھے، جیسے ہی انہوں نے ڈیٹ اناؤنس کی تھی کہ پاکستان آ رہے ہیں، لوگوں نے قیاس آرائیاں شروع کر دی تھی۔ کچھ لوگ کہتے تھے کہ وہ بارہا ایسی ڈیٹس دے چکے ہیں، نہیں آئیں گے۔ واپس جب آ گئے تو پھر تمام چیزوں کو ایک دوسرے ہی پرسپیکٹیو میں دیکھا جانے لگا، اور یہ کہا جانے لگا کہ یہ جو اصل میں سب کچھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے ایک بہت بڑی انٹرنیشنل جو ہے وہ تیاری کی گئی ہے، اور اصل میں امریکہ چاہتا ہے کہ سابق صدر پرویز مشرف صاحب پاکستان آئے، اور اس کے لیے انہوں نے کوشش کی سعودی حکام سے بات کرنے کی۔ سعودی حکام نے بات کی میاں محمد نواز شریف سے، اور پھر باقاعدہ طور پہ یہ ایک ڈیل طے پائی کہ میاں نواز شریف ہلکا ہاتھ رکھیں گے، کیونکہ انہی کی وہ جماعت ہے جو آرٹیکل 6 لگانے کا مطالبہ کرتی ہے سابق صدر پرویز مشرف پر کہ انہوں نے آئین کو توڑا، اور ایک بار نہیں 2 بار انہوں نے ایسا کیا ہے۔ خاص طور پہ جو ملٹری کو ہوا تھا 1999 کا، نواز شریف صاحب کی حکومت چلی گئی تھی، اس کو لے کر یہ بات کی جاتی ہے۔ اور کچھ اخبار اب یہ تجزیے کر رہے ہیں کہ وہ کیوں آئے ہیں، یہ پاکستانی اخبار ہیں کہ کیوں آئے ہیں، کیونکہ اگر کوئی پاکستان کو بچانے کی اب اہلیت رکھتا ہے تو وہ سابق صدر پرویز مشرف صاحب تو بالکل نہیں ہے، کیونکہ اب انہیں کسی بھی سطح پر حمایت حاصل نہیں ہے۔ وہ دعویٰ تو کرتے تھے کہ ان کے بہت سے فالوورز ہیں، لیکن جب ان کو ہم نے ایئرپورٹ پر دیکھا تو وہاں پر میڈیا کے نمائندوں کی تعداد زیادہ تھی، اور وہاں پر جرنلسٹ زیادہ تھے، سیکیورٹی کا عملہ زیادہ تھا، عوام ان کا استقبال کرنے کے لیے کم تھی۔ بہرحال اپنے حالیہ پلان کے حوالے سے ان کا موقف جارحانہ ہے۔ انہوں نے 3 سے 4 جگہوں سے الیکشن لڑنے کی بات کی ہے، اور ساتھ میں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ اسلام آباد بھی جائیں گے، جبکہ اعلیٰ حکام ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اسلام آباد نہ آئیں، انہیں بڑے سیکیورٹی کے خدشات لاحق ہیں وہاں پر۔ ان کی خود اعتمادی پر بھی بات کریں گے، لیکن کچھ لوگ یہ رائے رکھتے ہیں کہ جو رہا سہا ان کا نام تھا وہ بھی کل ڈوب گیا ہے۔ جس طریقے سے انہوں نے تمام تر باتوں کو جھوٹا قرار دے دیا ہے کہ انہوں نے ایسا کچھ نہیں کہا، چاہے وہ لال مسجد کے حوالے سے ہو، چاہے وہ ججز کے ساتھ جو سلوک کیا گیا وہ ہو، چاہے آئین توڑا ہو، جس بھی حوالے سے توڑا ہو، چاہے انہوں نے اکبر بگٹی قتل کیس ہو، بے نظیر صاحبہ کے ساتھ جو سیکیورٹی کے معاملات تھے، وہ تمام تر چیزیں تھیں جس میں انہوں نے اپنے آپ کو بڑا بھرپور طریقے سے ڈیفینڈ کیا ہے۔ یہ کیا پس منظر ہے، ایسا کیوں ہے کہ جب بھی الیکشن ہوتے ہیں، جب بھی نئی حکومت بنتی ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ کہیں نہ کہیں سے ہمیں باہر سے اس کے اشارے ملے۔ اس پر بات کریں گے۔ آج ہمارے ساتھ پروگرام میں ہوں گے میجر جنرل ریٹائرڈ راشد قریشی صاحب۔ سر آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ساتھ میں ہمیں دفاعی تجزیہ کار زید حامد صاحب بھی جوائن کریں گے، اور کچھ گیسٹ اور بھی ہوں گے ہمارے ساتھ، لیکن اس تمام تو صورتحال پر بات کریں گے اس بریک کے بعد۔ پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہوں گی، اور ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں میجر جنرل ریٹائرڈ راشد قریشی صاحب، زید حامد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں سیٹلائٹ لنک کے تھرو۔ تھینک یو سو مچ سر۔ اور آغاز کرنا چاہوں گی میں آپ سے۔ راشد قریشی صاحب آ گئے ہیں 2 دن اب، کیونکہ توسیع ہو گئی ہے نامینیشنز فائل کرنے میں، پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گی ابھی تک کیوں نہیں کیے؟ کیا کوئی ڈر ہے 62-63 سے گزر کے نہیں جا سکتے ہیں کیونکہ ان کے اوپر غاضب ہونے کی عدالتی مہر لگ چکی ہے، 2 بار انہوں نے آئین توڑا ہے، کیا کہیے؟ نہیں، یہ وجہ نہیں ہے جی، صرف یہ بات ہے کہ باقی لیڈرز یا پارٹیز کے مقابلے میں آل پاکستان مسلم لیگ کا لیڈر جو تھا وہ ملک سے باہر تھا، اور پارٹی ان کی غیر موجودگی میں بنی پاکستان میں۔ تو جب واپس آئے اور یہ 3-4 دن ہی رہ گئے تھے تو پریشر تو بہت تھا کہ پیپرز بھی فائل کرنے ہیں اور اپنی پارٹی کو بھی دیکھنا ہے کہ کیا لیڈرشپ ہے، ہر لیول پہ کون کون لوگ ہیں جو ٹکٹ چاہتے ہیں اے پی ایم ایل سے، ان کے انٹرویوز، آپس میں ملنا ملانا اتنی دیر ہو گئی کہ یہ ٹائم ضرور لگا ہے، اور دن رات میٹنگز بھی ہو رہی ہیں، اور فائنل فیصلہ بھی انہوں نے کر لیا کہ کہاں سے یہ الیکشن لڑیں گے۔ تو دیر ضرور ہوئی، مگر ابھی بھی ٹائم پہ ہیں۔ مطلب انہیں کوئی ڈر نہیں ہے کہ ان کے کاغذات نامزدگی رد ہو سکتے ہیں، ڈسکوالیفائی ہو سکتے ہیں؟ وہ تو ابھی الیکشن کمیشن کا وہ ہے، سو فرینکلی اس ڈر سے نہ فائل کرنا کوئی میں نے نہیں رکھتا جی، یا پھر
اگر لڑنا الیکشن ہی نہیں لڑنے تھے تو پھر یہ ٹرائی ہی نہ کرتے. بہت سارے لوگ ابھی بھی کنفیوز ہیں کیوں آئے ہیں, اور خاص طور پہ جس طریقے کا ان کو ویلکم کا وہ دعویٰ کر رہے تھے وہ نہیں ملا, انوانٹیڈ, مطلب نہیں چاہتے لوگ, نہیں آئے ان کو, کیوں ایسا کیوں ہوا, کیوں آئے ہیں؟ میں تھوڑا سا اختلاف کرتا ہوں اس رائے سے کہ وہ انوانٹیڈ یا استقبال ان کا ٹھیک نہیں ہوا. تھوڑی سی 5 منٹ لوں گا, 5 منٹ نہیں 1 منٹ بلکہ, کہ پہلے ہمارا ارادہ تھا کہ ایک استقبال ہوگا ایئرپورٹ پہ اور پھر یہ ایک جلسہ ایڈریس کریں گے قائد کے مزار پہ. ٹھیک ہے. رات کے 2 بجے جب تیاریاں کمپلیٹ ہو رہی تھیں قائد کے مزار پہ, تو ایڈمنسٹریشن نے ہمیں کہا کہ آپ یہ جلسہ نہیں کر سکتے کیونکہ خطرات بہت ہیں, اور انہوں نے کوٹ کیا ایک تحریک طالبان کی طرف سے, فیس بک پہ بھی شاید آیا ہوا تھا کہ جی ہم نے 4 سوئسائڈ بامبرز اور گروپس تیار کر لیے ہیں, ان کو دھماکہ بھی کریں گے اور ماریں گے بھی. اس کی وجہ سے کافی آرگیومنٹ پہلے ہوتی رہی, ہم نے انہوں نے کہا ہمیں رائٹنگ میں دیں, جو انہوں نے نہیں دیا. ٹھیک ہے. بٹ 2 بجے کے قریب انہوں نے کہا کہ جی آپ یہ نہیں کر سکتے. اس وقت پھر لوگوں کو بتانا کہ جی یہاں نہیں ایئرپورٹ پہ آئیں, اس میں پرابلم ہوا, اور غلطی میں سمجھتا ہوں ہماری پارٹی کی ہے, آرگنائزیشن کی ہے کہ اتنی تیزی سے وہ اس کو بدل نہ سکے. جو ایئرپورٹ پہ گئے تو پتہ لگا کہ انہوں نے جو مین ایئرپورٹ ٹرمینل ہے اس پہ اجازت نہیں دی, اور ٹرمینل 1 جو بعد میں حج ٹرمینل استعمال ہوتا ہے اس پہ ان کی لینڈنگ شفٹ کر دی گئی. آئے نارمل کمرشل فلائٹ پہ ہی, لیکن ان کو ادار کے ٹرمینل 1 پہ لے آئے. یعنی آپ کہہ رہے ہیں لوگ کنفیوز ہو گئے. جی تو ایئرپورٹ کے باہر کھڑے ہو جاتے لوگ, آدھے کچھ ادھر چلے گئے, آدھے ادھر آ گئے. دکھائی تو کوئی نہیں دیا, میں وہاں پر موجود تھی. میں بھی تھا جی, بالکل. آپ یہ بالکل بات آپ کی صحیح ہے کہ جو ہم سمجھ رہے تھے کہ جتنے لوگ آئیں گے وہ نظر نہیں آئے. چلیں ٹھیک ہے, اس سے آگے بڑھیں. مجھے یہ بتائیں, اب جب اتنے خدشات شروع میں یہ ڈاؤٹ سارے آ گئے, آگے کیسے بڑھیں گے؟ اب تو انہیں الیکشن مہم چلانی ہوگی. جب کراچی میں تھریٹس کی وجہ سے وہ جلسہ نہیں ہو سکا, منسوخ ہو گیا, اسلام آباد میں تو اور زیادہ تھریٹس ہیں, کیسے آگے جائیں گے؟ میرا خیال ہے جی اب کیونکہ وہ آ گئے ہیں, ایک نئی انرجی جنریٹ ہو رہی ہے پارٹی میں. بے انتہا لوگ, اس وقت میں بتا نہیں سکتا, نام نہیں لے سکتا, جو ان کو پرسنلی ملنے اور پارٹی جوائن کرنے آ رہے ہیں. بے انتہا میں کوئی نامور لوگ ہیں ایسے جو آنا چاہیں؟ جی ہیں. میں ان کی ملاقات جب ہو جائے گی تو اناؤنسمنٹ کسی ایک کا نام مجھے اگر آپ بتا دیں, کسی پارٹی سے بتا دیں اگر کوئی ہے تو. اگر میں آپ کو بتاؤں کہ پی ٹی آئی سے بھی ہیں, مسلم لیگ باقی ہیں, ان سے بھی ہیں. مسلم لیگ کون سی؟ کاف, نون؟ کاف بھی, نون بھی. اچھا. مگر اس وقت میں ڈسکلوز نہیں کرنا چاہتا, یہ اگلے چند دنوں میں, زیادہ دیر نہیں لگے گی, ہفتے کے اندر اندر. ایک چیز اور کلیئر کر دیں, کوئی انٹرنیشنل ڈیل ہوئی ہے جس کے نتیجے میں وہ آئے ہیں, کہیں سے انہیں پش کیا گیا خاص طور پہ امریکہ کی طرف سے پلانٹ کرنے کے لیے یہاں پہ؟ بالکل نہیں جی. پاکستان میں انفارچونیٹ ایک ٹریڈیشن بن گئی ہے کہ ہر چیز ہم سمجھتے ہیں کنسپیرسی کے تحت ہوئی. ہاں, نواز شریف جب گئے تھے تو ایک بات ضرور ہوئی تھی جس کو اس لیے نہیں ڈسکلوز کیا حکومت نے اس وقت کیونکہ سعودی گورنمنٹ انوالو تھی اور ہم سمجھتے تھے امبیرسمنٹ ہو جائے گی نواز شریف کے لیے, اس لیے نہیں ڈسکلوز کیا. صاحب آپ سوچ رہے ہیں امبیرسمنٹ ہو جائے گی فوج کے لیے, تو انہوں نے بھی ہلکا ہاتھ رکھ لیا کسی کے کہنے پہ, یہ خبریں بھی ہیں. خبریں ضرور ہیں, اور مجھے اندر یہ نہیں پتا کہ میاں صاحب کو کسی نے اپروچ کیا ہے یا نہیں. کارگل میں بھی فوج کو سیف ایگزٹ دینے گئے تھے, ابھی بھی مشرف صاحب کے لیے وہ ہلکا ہاتھ رکھ رہے ہیں, ایسا نہیں ہے؟ میرا نہیں خیال. میرا خیال ہے یا تو ان کو احساس ہو گیا ہے کہ اب جس شخص کے بارے میں اتنا جھوٹ بول چکے ہیں وہ سامنے آ گیا, آج ایک بات کریں گے تو منہ کی کھانی پڑے گی, اور یا اگر کسی نے ان کو کہا ہے تو اپنے طور پہ کہا ہوگا, پرویز مشرف کے کہنے پہ نہیں کہا. ان کے علم میں نہیں. چلے یہ کلیئر ہو گیا, ان کی پارٹی سے کوئی اس وقت ابھی ہے نہیں, تو جب وہ آئیں گے لائن پہ تب بات کریں گے. زید حامد صاحب ہیں, دفاعی تجزیہ کار ہیں, ان کا موقف جان لیتے ہیں. زید صاحب کیا کہیے گا ان خبروں کے حوالے سے جو خبریں گردش کر رہی ہیں کہ کوئی ڈیل ہو گئی ہے, نون لیگ سے کہا گیا ہے خاموش رہے اور مشرف صاحب آ گئے ہیں, آپ اس پہ کیا تبصرہ کریں گے؟ دیکھیے صدف, ایک بات اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے کہ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ پاکستان کی سیاسی جماعتوں میں, پاکستان کے پولیٹیکل لیڈرز میں اور پاکستان کی سیاسی راہ کو ہموار کرنے میں اپنے حق میں اگر فورن پاورز انوالوڈ نہیں ہیں تو وہ جھوٹ بول رہا ہے. یہ یاد رکھیے گا اچھی طرح.
اور اس میں کوئی شبے کی بات نہیں ہے کہ اس وقت تمام بڑی بڑی طاقتیں جن کے پاکستان کے ساتھ سٹیکس انوالوڈ ہیں، جن میں امریکہ سب سے زیادہ ہے، اس کے بعد انڈیا ہے، پھر سعودی عربیہ ہے، کسی حد تک ٹرکی ہے، پھر برٹن ہے، یہ تمام ممالک بڑا ایگریسولی انوالوڈ ہیں پاکستان کی سیاست کے اندر. اور آنے والے وقتوں میں یہ ہمیں بات بڑی واضح نظر آ رہی ہے. کچھ پارٹیز تو ایسی ہیں کہ جو ہمیشہ سے الائیڈ رہی ہیں امریکنز کے ساتھ یا انڈینز کے ساتھ، مثلا MQM ہے یا عوامی نیشنل پارٹی ہے، ان کا کوئی پرابلم امریکنز کو نہیں ہے. یہ پاور بلاکس ہیں، کبھی پاکستان پر پوری حکومت نہیں بنا سکتے، لہذا ان کو پاور بلاکس کے طور پہ رکھا گیا. پہلے انویسٹمنٹ کی گئی زرداری کے اوپر، امریکنز نے بڑا کلوز ایسوسیشن اس کے ساتھ رکھا. لیکن اب صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ 5 سال کے بعد لوگ زرداری سے بھی تنگ ہیں، پیپلز پارٹی سے بھی تنگ ہیں، اور امریکنز کو افغانستان سے نکلنا ہے اگلے چند ماہ میں، جس کے لیے ان کو یہاں پر ایک نیا چہرہ، ایک نیا فیس چاہیے. تو وہ نیا چہرہ اور اس کے لیے بیک اپ انتظام، جی اس کے لیے جو بیک اپ انتظام کیا گیا ہے، اب انویسٹمنٹ کی جا رہی ہے نواز شریف کے اوپر، PMLN کے اوپر. اس میں اسی وجہ سے آپ نوٹ کریں گے کہ PMLN کی پوری باڈی لینگویج اور پوری پالیٹکس جو ہے وہ اس وقت پرو امریکن ہے. یعنی زرداری صاحب نے کچھ بغاوت بھی کی امریکیوں کے ساتھ کہ ایران پاکستان گیس پائپ لائن کر دی، گوادر چائنا کو دے دیا، آخر میں آرمی کے پریشر میں. پرویز مشرف، زید حامد صاحب، میں اسی پہ آپ کی طرف آ رہا ہوں کہ یہ کہنا کہ صاحب پاکستان کی پالیٹکس میں باہر کی پاورز انوالو نہیں ہے، یہ بالکل جھوٹ بات ہے. جنرل پرویز مشرف بنیادی طور پر اپنا وہ اختیار اور اقتدار تو کھو چکے ہیں، لیکن ان کی دوستیاں ہیں امریکہ میں، سعودی عربیہ میں، ٹرکی میں. سعودی عربینز زرداری اور پیپلز پارٹی کی حکومت سے شدید نفرت کرتے ہیں، اور نواز شریف کے ساتھ ان کے کسی حد تک کچھ بہتر تعلقات ہیں، لیکن مشرف کے دور میں مشرف سے بڑے اچھے تعلقات تھے. اور یہ ماننے کی بات نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب جو اتنا عرصہ پرویز مشرف کو پھانسی چڑھانے کی بات کرتے ہوں، اب ان پر اس طرح پانی پڑ گیا کہ جیسے وہ بات نہیں کر رہے. اس کے لیے ان کو ڈیفینیٹلی سعودی عربیہ سے، امریکنز کے ساتھ، اور پرہیپس ٹرکی سے بھی، کیونکہ پرویز مشرف کے بڑے اچھے تعلقات ترکی کے ساتھ ہیں، اور ترکی اور PMLN کے آج کل آپ دیکھ رہے ہیں بسیں چلا رہے ہیں، جبکہ ان کی جان کو شدید خطرات بھی لاحق ہیں. اس پہ کیا کامنٹ کیجئے گا زید حامد صاحب؟ دیکھیے، پرویز مشرف بنیادی طور پر کمانڈو آدمی ہیں، خطرات رسک لینے والے آدمی ہیں. میں کوئی ان کا حمایتی نہیں ہوں، میں سخت کرٹک ہوں ان کا. میرے نزدیک پاکستان کو جو آج اتنا نقصان پہنچا ہے وہ ان کے NRO کی وجہ سے اور ان چیزوں کی وجہ سے پہنچا ہے جو یہ کر گئے. لیکن one has to give credit to the man, he's a brave man. جہاں تک غیرت کا، اپنی غیرت کا تعلق ہے، اس معاملے میں he is taking a stand. امریکہ کے خلاف یہ سٹینڈ نہیں لے سکے. ساری جو باتیں انہوں نے کی ہیں، میں زید حامد صاحب کے اوپینینز کو ریسپیکٹ کرتا ہوں، لیکن تھوڑی سی وہ زیادتی کرتے ہیں جب وہ اتنا ڈیفینیٹیولی کہہ دیتے ہیں کہ اگر سپر پاورز یا یہ جن کے نام انہوں نے لیے، سعودی عربیہ، امریکہ، ترکی، انگلستان، یہ اگر انوالو نہیں ہیں پاکستانی پالیٹکس میں تو وہ جھوٹ بول رہا ہے. انہوں نے یہ کہا، یہ بات غلط ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا، یہ بات شاید جب آپ غلط صحیح مانتے اب سیاست دانوں تک ہوتی ہے. جنرل صاحب کا نام آ گیا تو آپ کہہ رہے ہیں نہیں، بالکل نہیں. میں ہمیشہ سے یہ کہتا ہوں کہ انٹرسٹ ضرور ہوتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ امریکہ کو انٹرسٹ ہے، سعودی عربیہ کو انٹرسٹ ہے، انڈیا کو انٹرسٹ ہے، UK یا یورپ کو انٹرسٹ ہوگا، اور صرف پاکستان میں نہیں، ہر ملک میں ہوگا. اسی طرح پاکستانی انٹرسٹ ہیں، ایران میں ہیں، افغانستان میں ہیں، انڈیا میں ہیں، امریکہ کے ساتھ ہیں، چین کے ساتھ ہیں، روس کے ساتھ ہیں، سب کے ساتھ ہیں. اور یہ بھی بات صحیح ہے کہ ہم چاہیں گے کہ ہر بہتری جس میں ہو اس طرح کی حکومت باقی ممالک میں آئے. یہ چاہیں گے ضرور، مگر یہ ہم نہیں کر سکتے کہ ہم امپلیس کر دیں ایسی حکومت. اسی طرح امریکہ فائدہ ضرور اٹھائے گا، سعودی عربیہ ضرور اٹھائے گا، انڈیا ضرور اٹھائے گا، اگر ان کے مطلب یا ان سے کوآپریٹو حکومت پاکستان میں، یا کم از کم ان سے پیس. یہ فائدہ ہے یا یہ وہاں سے پریشرائز کیا جاتا ہے؟ امپریشن تو یہی ہے نا، حکومتیں بنتی بگڑتی ہیں باہر کے معاملات. فائدہ اٹھانے کے لیے تھوڑے سے ایلیمنٹس وہ ضرور انٹروڈیوس کرتے ہوں گے، خواہ وہ پیسے کی شکل میں یا کسی اور شکل میں، یہ ضرور ہوتا ہے. لیکن یہ کہنا کہ جی پاکستانی پولیٹیکل پارٹیز ان کے احکامات کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے پاکستان پہ
راج کرتی ہیں وہ غلط ہے. تو این آر او اس کا نتیجہ نہیں تھا جو این آر او ہوا جس کے نتیجے میں میاں صاحب بی بی صاحبہ یہاں پر آئیں, یہ تمام تر صورتحال اس کے نتیجے میں ہوئی. کس نے سارا بیٹھ کے ڈیل کرائی تھی؟ دیکھیے کونڈولیزا رائس صاحب اپنی بک میں مینشن کر چکی ہیں. نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس میں ان کو انٹرسٹ نہیں ہوگا, اور میں وجہ سامنے ہی بتا دیتا ہوں کیوں ہوگا ان کو انٹرسٹ. وہ سمجھتے تھے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور خاص طور پہ بے نظیر بھٹو ایک لبرل شخص ہیں جو پاکستان کو ایک اوپن سوسائٹی بنانا چاہتی ہیں. وہ الگ چیز ہے کہ بے نظیر خاص طور پہ گئیں امریکہ اور کچھ وعدے کر آئیں ادھر, جو خبر اس وقت بھی نکلی تھی کوئی نیوکلیئر ایسٹس کے بارے میں, کوئی انڈیا کے ساتھ ریلیشنز کے بارے میں, اور یہ بھی کہا انہوں نے جا کے کہ پرویز مشرف تو فوجی آدمی ہے جی, فوج تو کبھی اس حق میں ہو ہی نہیں سکتی. یہ ضرور کہا ہوگا, لیکن یہ کہنا کہ جی ان کو جا کے کہا کہ میں اللہ کے ملک کو آپ کی گود میں بٹھا دوں گی, جو شاید بعد میں زرداری میاں نے, کیونکہ ان کی تو کوئی انفلوئنس نہیں تھی, کرنے کی کوشش ضرور کی آئی ایس آئی کے ساتھ, فوج کے ساتھ, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ان کے کہنے پہ یا ان کے کہنے پہ پاکستان امریکہ سے کال آتی ہے اور پھر ہم کچھ لوگ تو کہتے ہیں جنرل صاحب بالکل ڈر گئے تھے, اور اس کے بعد انہوں نے 9/11 کے بعد جو تمام تر ایکشن لیے, ایک کال آتی ہے کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں کہ نہیں ہیں, پھر اس کے بعد سے جو ہمارے ملک کے حالات ہیں وہ اسی کا نتیجہ ہے. یہ میں آپ کو صرف کہتا ہوں نہیں ہے, یہ ہمارے ڈکٹیٹرز پہ بھی زیادہ ہے. نہیں, پہلی بات وہ ڈکٹیٹر نہیں تھا, ایک فوجی آدمی ضرور تھا, مگر جتنا ڈیموکریٹ یہ آدمی فوج میں بھی رہ کے تھا, میرا خیال ہے کوئی ڈیموکریٹ نہیں ہوا. میں اس پہ آتا ہوں. اس کے بعد یہ کہنا کہ جی 9/11 پہ یہ بہت ڈر گئے تھے, بالکل غلط بات ہے. اس وقت 48 گھنٹے بیٹھے لگاتار سول حکومت, اس وقت جو کیبنٹ بنی ہوئی تھی, اور فوجی قیادت, انہوں نے بیٹھ کے ایک ایک چیز ڈسکس کی اور فیصلہ کیا کہ پاکستان میں حق میں کیا فیصلہ ہوگا. خواہ یہ فیصلہ ہوگا کہ ہم امریکہ کو کہیں کہ گو ٹو ہیل, کر لو جو کرنا ہے, ہم مقابلہ کریں گے. نہیں, آج جو افغانستان کی حالت ہے, جو عراق کی حالت ہے, اس سے بہت بدترین پاکستان کی حالت ہوتی. یہ بھی ہمیں پتا تھا کہ انڈیا نے ان کو کہہ دیا ہے ایسا نہ کرتے 9/11 کے بعد تو اور زیادہ برے حالات ہوتے. بیڑا غرق پاکستان کا ہو چکا. یہ بڑا نقطہ اٹھاتے ہیں, اور ہمیشہ سے جنرل صاحب بھی, اے پی ایم ایل کی قیادت بھی یہ پوائنٹ اٹھاتی ہے. زید حامد صاحب, آپ اس پہ کیا رسپونڈ کریں گے؟ جو ڈیسیجن اس وقت لیے گئے وہ بہتر تھے, وہ نہ کرتے تو اور زیادہ برے حالات ہوتے. ایسا کرنا پڑتا ہے, انٹرنیشنل قوتوں کو ساتھ لے کر چلنا پڑتا ہے, ان کو کمپلیٹلی اسٹیٹ آف ڈینائل میں نہیں رہا جا سکتا, ان کو ایک طرف نہیں رکھا جا سکتا. دیکھیے, یہ بات سچی بات یہ ہے کہ یہ بہت شرمناک بات ہے. وی ریجیکٹ اٹ کمپلیٹلی اینڈ ٹوٹلی. جب آپ کسی ملک کے ساتھ نیگوشیٹ کرتے ہیں, ہم نے کوئی چوڑیاں تو نہیں پہنی ہوئی تھی. وی آر این اسلامک نیوکلیئر پاور, اور امریکہ کو اگر افغانستان جانا تھا تو ہماری جغرافی ہمارا سب سے بڑا اسٹریٹجک ایسٹ تھا. آپ ملک کو دنیا کے دوسرے ملکوں کے ساتھ مل کر چائنا کو ساتھ ملاتے, آپ دوسرے کے ریجنل پاورز کو اپنے ساتھ ملاتے, آپ اپنے الائز کو اکٹھا کرتے, اگریسو ڈپلومیسی کرتے. ہم کوئی یہ بات the thing is there are so many aggressive issues. میں آپ کو صرف آدھا منٹ دے گا. چائنا سے بات کی تھی, چائنا نے کہا تھا کہ جو امریکہ کہہ رہا ہے, جو زیادتی امریکہ کے ساتھ 9/11 میں ہوئی ہے, اس میں آپ کوآپریٹ کریں. اب بتائیے, چائنا کی بات کر رہے تھے آپ. دیکھیے, پاکستان کی جو حالت 2000 سے لے کر 2013 کے درمیان ہو چکی ہے, وہ ان فیصلوں کی وجہ سے ہے. جو نیٹو کی سپلائیز کو یہاں سے جانے دیا گیا, کوئی ٹرمز آف انگیجمنٹ ڈیسائیڈ نہیں کی گئی, ہزاروں نیٹو کے کنٹینرز کھل کر پاکستان میں تقسیم ہوئے, تحریک طالبان پاکستان بنی, BLA بنی. ان سب کی ایشورنس اور گارنٹی کس نے لی تھی اس وقت؟ آج پاکستان میں 100,000 لوگ مارے جا چکے ہیں, وہ بھی اسی فیصلے کے نتیجے میں. دیکھیے, یہ فیصلے بالا بالا ہو گئے سارے. دیکھیں, جب جمہوریت ہوتی ہے تو تمام لوگوں کے ریپرزینٹیٹیو موجود ہوتے ہیں, انہیں پتا ہوتا ہے لوگوں کی ول کیا ہے, لوگ کیا چاہتے ہیں. بالکل ٹھیک آپ کہہ رہی ہیں. جمہوریت پچھلے 5 سال میں ہم نے دیکھ لی. اکنامکلی پاکستان کہاں تھا 2008 میں, غریب کتنے تھے, پاکستان کہاں پروگریس کر رہا تھا, اور 2013 میں کہاں ہے. بہت اچھی جمہوریت چلی. خطرناک قسم کے واقعات نہیں ہوئے, لال مسجد جیسا ایشو کوئی نہیں ہوا,
اور دوسرے ایشوز میں بتاؤں ججز برطرفی کا جو معاملہ ہوا, جس طریقے سے ریاست میں ہینڈلنگ کی گئی ریاستی اداروں کی, وہ بڑی دردناک تھی. میڈیا کے ساتھ جو سلوک ہوا, سارے کیے پہ پانی تو جنرل صاحب خود ہی پھیر دیں. نہیں. اگر آج آپ باہر جائیے عوام میں, عوام نہیں آئی سر, اگر جائیے آپ عوام میں اور پوچھئے کہ 2008 میں آپ بہتر تھے کہ 2013 میں, وہ کہیں گے ہم 1999 میں بھی بہتر تھے. نہیں کہتے, وہ کہتے 1999 میں ہم ڈیفالٹڈ سٹیٹ بن رہے تھے. ہماری جب انہوں نے جا کے دیکھا کہ ہماری نیشنل سیونگز کیا ہے, تو اتنی نہیں تھی کہ 2 ہفتے کے ہم قرض ادا کر سکتے تھے اپنے, یہ حالت تھی. تو کدھر بہتر تھے جی؟ اکنامی فرنٹ پہ تو ہم تھے ٹھیک, مگر جس طریقے سے ڈیل کیا گیا تمام تر اداروں کو, اس بارے میں کیا کہیے گا؟ جس طریقے سے ہم نے تمام تر فرنٹ لائن اسٹیٹ کا کردار ادا کیا, ابھی تحریک طالبان کی بات کی, ایکسٹریمسٹ فیکٹر آیا, ڈرون اٹیکس شروع ہوئے, اس کا ذمہ داری تو ساری زید حامد صاحب سمجھتے ہیں کہ تحریک طالبان اس لیے بنی کیونکہ 9/11 ہوا تھا, تو ان کی بہت بڑی غلط فہمی ہے. میں بتا رہا ہوں اس سے بہت پہلے ایکسٹریمزم صرف فاٹا میں نہیں پاکستان کے ہر شہر میں پھیل چکی تھی. میں بات کر رہا ہوں 1998 سے بھی پرانی, اور یہ پھیلتی چلی جا رہی تھی, جو ابھی بھی پھیل رہی ہے. اور وہ ٹی ٹی پی کی وجہ سے نہیں, ایک سیٹ سوچ ہے جو کہتی ہے کہ جی نہ شیعہ ہونا چاہیے نہ کوئی اور مسلک ہونے چاہیے, سنی ہے تو ٹھیک ہے ورنہ مار دو. یہ حالت ہے. انفارچونیٹلی ہمارے جو ریلیجس لیڈرز ہیں, جو اپنے آپ کو کوئی ڈیموکریٹک کہتے ہیں, میں یاد ہے آپ کو کیا ہوا تھا 12 مئی کو, وہ یاد ہے نا, اس وقت سابق صدر صاحب نے مکے لہرا کے کہا تھا. اس کو ریلیٹ کرنا جو کراچی میں ہو رہا تھا وہ غلط ہے. پرویز مشرف جب کھڑا ہوا وہاں سپیچ دے رہا تھا, اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ کراچی میں کیا ہو رہا ہے. اس کے بعد جب پتہ لگا تو میں خوشی کا اظہار کیا, یہ ہوتی ہے قانون, طرز حکمرانی. یہ نہیں, بالکل غلط جی. یہ ہم نے جوڑ ضرور دیا ہے ان کے موقع کو یا ان کی بات کو, کراچی میں حالات جو ہوئے اس کے ساتھ, مگر یہ بات نہیں تھی. کس نے کس پہ فائر شروع کیا اور کس طرح کلنگز ہوئی, وہ ان کی سوچ میں نہیں تھا. بہرحال ان کے پاس خوب طاقت تھی, اختیارات تھے, اس کے باوجود جو کچھ ہوا تھا 12 مئی کو وہ سب نے دیکھا تھا. اس وقت نہ کوئی قانون تھا نہ کوئی لا تھا. ایسا لگ رہا تھا کراچی میں اس دن کہ یہاں پر کسی بھی قسم کا قانون لاگو نہیں ہو سکتا. اس وقت کیا کہا تھا سابق صدر نے وہ بھی سب کو یاد ہے. اس پر زید حامد صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, ان کی رائے میں ضرور لوں گی, لیکن بریک کا وقت ہو گیا, بریک کے بعد ملتے ہیں. پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہوں گی. زید حامد صاحب آپ کا موقع بھی لینا چاہوں گی, لیکن تھوڑی دیر پہلے آپ فرما رہے تھے کہ بیسیکلی مشرف صاحب کمانڈو آدمی ہیں, بریو ہیں, اور جو باتیں انہوں نے کہی ہیں وہ ڈنکے کی چوٹ. سر یہ بتائیے گا, آرٹیکل 6 لگنا چاہیے, جو کچھ فیصلے آ چکے ہیں ان کے خلاف آئین توڑنے کے حوالے سے غاصب قرار دیا گیا ہے, آپ کیا کہیے گا انہیں؟ صدف ایک بات پلیز تھوڑا سا نوٹ کیجئے کہ میرا خیال ہے کہ آپ پرویز مشرف صاحب کو بہت زیادہ امپورٹنس دے رہی ہیں. اچھا, اس وقت وہ پاکستان کی پولیٹکس میں کوئی اتنے ریلیونٹ نہیں رہ گئے. اگر آرٹیکل 6 کی بات ہے تو سب سے بڑا آرٹیکل 6 تو پنجاب کے چیف منسٹر پہ لگنا چاہیے, جس کو CIA اور را کی حمایت حاصل ہے, اور جو شخص ابھی اپوائنٹ ہوئے ہیں اور جو ساری زندگی جس کی گزری ہے پاکستان آرمی کے اور پاکستان کے خلاف لڑتے ہوئے بلوچستان لبریشن آرمی کے دہشت گرد کے طور پر. اگر آرٹیکل نجم سیٹھی کے حوالے سے بات کریں سر, ابھی وہ کیونکہ کوئی ہے نہیں ان کی طرف سے, تو ہم کیا اس پر بات کریں؟ آپ مجھے جنرل صاحب کے حوالے سے کیا آپ کہہ رہے ہیں ان کو امپورٹنس نہیں دینی چاہیے؟ تھوڑی دیر پہلے آپ کہہ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل سارے یہ معاملات طے پائے ہیں, امپورٹنس تو انٹرنیشنلی انہیں مل رہی ہے نا, جبھی تو پاکستان میں چیز ڈسکس ہو رہی ہے. صدف دیکھیے, جو بات پرویز مشرف صاحب کے ساتھ ہوئی ہے کہ انہوں نے اپنے دوستوں کے ذریعے کہلوا کر یہاں پر اپنے لیے ماحول تھوڑا سازگار ضرور بنایا ہے, لیکن پاکستان کی پولیٹکس میں ان کا کوئی بہت زیادہ کردار نہیں ہے. ابھی آپ خود ہی کہہ رہی تھی کہ ان کے ساتھ لوگ نہیں ہیں بہت زیادہ. یہ خود کسی سیٹ پہ کھڑے ہو جائیں گے تو جیت جائیں گے شاید ایک آدھ جگہ سے, لیکن پارلیمنٹ میں ان کی موجودگی 2 یا 3 سیٹوں سے زیادہ نہیں ہوگی. 8 سال حکمرانی کی جو کچھ یہ کر گئے, ان سے اس چیز کا احتساب مانگنا چاہیے, باس پرس ہونی چاہیے. زید حامد صاحب, پاکستان کے ہر سیاستدان سے, جو چاہے وہ پچھلے 5 سال کے ہوں یا پچھلے 10 سال کے ہوں, ان سب سے احتساب ہونا چاہیے. اس میں کوئی شبہ کی بات نہیں. میں کمانڈو کی بات کر رہی ہوں زید حامد صاحب.
دیکھیے آپ اس بات کو ہم زیادتی سمجھیں گے کہ آپ پرویز مشرف کو تو سنگل آؤٹ کریں صرف اس لیے کہ یہ کمانڈو ہے. اچھا. اور جس شخص نے پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا پچھلے 5 سال کی جمہوریت میں، جن سیاستدانوں نے جو خود اتنی کرپشن کی کہ آج ملک بیڑا غرق ہو کے رہ گیا، ان کو آپ درگزر کر دیں تو یہ زیادتی ہے. سب کے ساتھ حساب کریں، سب کا معاملہ صاف ہونا چاہیے. تو یہ زیادتی نہیں ہے کہ 71 کے واقعات کے بعد کسی فوجی کو سزا نہیں ملتی، کسی کو ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جاتا، لال مسجد ایشو ہو جاتا ہے، کسی کو ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جاتا. 4 بار نوٹس ملے ہیں سابق صدر صاحب کو، وہ ویڈیو لنک کے ذریعے پیش ہو سکتے تھے. شوکت عزیز صاحب کی ذمہ نہیں ہوئے، اب تو پاکستان میں ہی موجود جیسے ہم بات کریں سارے فیصلے سیاستدانوں کے خلاف ہوتے ہیں، ان کو برا بھلا کہا جاتا ہے. بھٹو صاحب کو پھانسی لگا دیا جاتا ہے، بے نظیر بھٹو کو قتل کر دیا جاتا ہے، اس کے باوجود آپ کہتے ہیں کہ باس پرس ہونی چاہیے تو سنگل آؤٹ نہیں کرنا چاہیے فوجیوں کو. کیا کہیے گا سید حامد صاحب؟ بالکل ٹھیک بات ہے، اس میں تو کوئی ڈاؤٹ کی بات نہیں. کیا زرداری کا احتساب نہیں ہونا چاہیے؟ کیا نواز شریف کا احتساب نہیں ہونا چاہیے؟ کیا الطاف حسین کا احتساب نہیں ہونا چاہیے؟ کیا اسفندیار ولی کا نہیں ہونا چاہیے؟ اس کے بعد ضرور مشرف کا بھی ساتھ ہی کریں، سب کو اکٹھا کھڑے کریں نا. یعنی آپ سمجھتے ہیں جو وہ کام 8 سالوں میں کر کے گئے، آئین توڑا، سب کچھ کیا، جو لال مسجد ایشو ہوا اور ٹھیک تھا جس طریقے سے انہوں نے تمام چیزیں ہینڈل کی؟ صدف، پاکستان کے ہر پولیٹیشین نے آئین توڑا ہے، ہر پولیٹیشین آج بھی آئین توڑ رہا ہے. آرٹیکل 62 اور 63 کو یہ سب وائلیٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ بطور صاحب جی رسپونڈ کرنا میں سمجھ رہا ہوں جو زاہد حامد صاحب کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو سنگل آؤٹ کیوں کر رہی ہیں. وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ فوجی ہے، تو آپ تو کہہ رہی ہیں نا کہ یہ فوجی تھا اس لیے اس کو سزا ملنی چاہیے. زندگی فوجی رہیں گے. بات یہ ہے، بات یہ ہے کہ جس شخص نے 8 سالوں میں سمجھتا ہوں، زاہد صاحب شاید نہ سمجھتے ہوں، پاکستان کو بچا کے اور پروسپیرٹی کی طرف لے کے گیا ہے، اس کو تو آپ کہہ رہی ہیں کہ جی اس کا ٹرائل ہونا چاہیے. اور جو میں پوچھ رہی ہوں ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے، جو پوچھ رہی ہیں، اور جن لوگوں نے پاکستان میں، جو زاہد احمد بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، پاکستان کا صرف آئین ہی نہیں ہر بار توڑا، اپنی عادات اور اپنی ایکشن سے انہوں نے پاکستان کا خزانہ ہی لوٹ لیا، جس میں بے انتہا لوگ مارے بھی گئے، ملک تباہ ہونے کے قریب آ گیا. نواز شریف بھی اور زرداری بھی وہ حالت کر دی پاکستان کی. ہر محکمے کی بھی آپ بات کرتی ہیں انسٹیٹیوشنز کی. کیا ایسا شخص جو انسٹیٹیوشن جوڈیشری کی بات کرتے ہیں، ان کا ہر حکم اس کو جوتی کی نوک پہ رکھے اور امپلیمنٹ نہ کرے، اور کبھی ادھر بھاگے کبھی ادھر بھاگے، کبھی ایک پرائم منسٹر لگائے چور، اور جب وہ اس کو ہٹایا جائے تو اس کا بڑا ڈاکو لگا دے. اس کا حساب جب الیکشن میں جائیں گے خود بخود. اچھا، ان کا حساب الیکشن میں ہوگا. پرویز مشرف کا علاج، مشرف صاحب تو الیکشن کرواتے ہی تھے، غیر جماعتی بنیاد پہ الیکشن ہوتے ہیں ہمیشہ. نیور، نہیں، غیر جماعتی کبھی نہیں ہوئے. 2002 کے الیکشن غیر جماعتی نہیں تھے، سب کو پتا ہے. نہیں، غیر جماعتی نہیں تھے. 2008 کے غیر جماعتی نہیں تھے، یہی پاکستان پیپلز پارٹی جیت کے آئی نا، تو غیر جماعتی تو نہیں تھے. بے نظیر بھٹو پی ایم ایل کیوں جیت کے آئی 2002 میں؟ نواز شریف صاحب کو واپس کس نے کیا تھا لاہور کے ایئرپورٹ سے؟ کس کے حکم کی وجہ سے وہ نہیں؟ کس نے سائن کیا تھا؟ نواز شریف کی ایک انٹرنیشنل ایگریمنٹ ٹائپ بنی سعودی عربیہ کی وجہ سے کہ جی 10 سال یہ پاکستان نہیں آئیں گے. اس کو جب وائلیٹ کرتے ہیں تو اس کو امپلیمنٹ ہونا چاہیے کہ نہیں؟ کس طرح وہ ایک خود سائن کر کے ان کا خاندان نہیں مانتے، سگنیچر ان کے دکھائے ہوئے ہیں. پہلے انہوں نے کہا کہ نہیں میں تو ایسے میں نے نہیں کیا، پھر انہوں نے کہا نہیں میں نے 5 سال کے لیے کیا، پھر کہا میں نے 7 سال کے لیے کیا، آج کہہ رہے ہیں ہاں کیا تو تھا. بات ہر بات پہ جھوٹ. میرا خیال ہے ایسا شخص جو یہ کرتا رہا اپنے ملک کے ساتھ، جس نے ملک کو پروگریس سے روک دیا تھا، جو مرضی اب کہتے رہیں، جو ڈیفالٹڈ سٹیٹ ایسی سچویشن میں لے آیا کہ ہماری عوام کو جتنی تباہی، جس سٹیٹ میں اس وقت ہے امن و امان کی صورتحال ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ زرداری ڈرون اور اس کی اٹیک ہوئے، حکومت، اسامہ بن لادن یہاں پہ زرداری کتنے عرصے اور سے تھا؟ پی 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 کی حکومت 2006 سے کس نہیں پتا تھا؟ نہیں پتا تھا. اور اس کا ذمہ دار کون ہے؟ جو بھی ہے بے شک سزا دے. ہماری فوج اس کی ذمہ داری نہیں ہے؟ میں کہتا ہوں ہے، اور سزا دیں. ٹھیک ہے جی، جو بھی ذمہ دار ہے اس کو سزا دیتے ہیں ساتھ. لیکن ساتھ ہی یہ دیکھیے
اسی کا حساب لگانے کے لیے امریکہ پہ 9/11 ہوتا ہے, 4000 لوگ مارے جاتے ہیں, پاکستان میں ان کے FBI اور CIA کا آج تک نام نہیں لیا کسی نے. کوئی امریکن سٹیزن نے نہیں کہا کہ امریکی حکومت کو ذمہ دار ٹھہرائیں یا CIA کو یا FBI کے جو انچارج تھے ان کو سیک کر دیں. دنیا کا مضبوط ترین ملک, اور اس کو پتہ ہی نہیں لگا کہ 4 جہاز ہائی جیک ہوئے, اور یہ ہو جاتا ہے. اور زعیم قادری صاحب اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ ہے, پاکستان مسلم لیگ نون سے آپ کا تعلق ہے. زعیم صاحب, خیر آپ کی غیر موجودگی میں کچھ ایسی باتیں ہو گئیں جو مسلم لیگ نون کی طرف بڑے اشارے کریں. سیدھا سوال میں آپ سے اس وقت یہ پوچھوں گی, پاکستان مسلم لیگ نون یہ کہتی رہی ہے جب یہاں پہ نہیں آئے تھے سابق صدر کہ ان کے خلاف آرٹیکل 6 لگنا چاہیے, انہوں نے ملک کے ساتھ غداری کی ہے, غاصب ہیں, عدالتوں کے کچھ فیصلے بھی ہیں. اس وقت نون لیگ کی خاموشی کافی پراسرار ہے, اس پر بڑے سوال اٹھ رہے ہیں, کیا کہیے گا؟ آج بھی ہمارا یہ نقطہ نظر ہے, قائد محترم نہیں چاہتے کہ وہ کسی کے خلاف کوئی بات کرے. بات صرف سمپل ہے کہ ہم نے جو کہا تھا ہم اس پہ آج بھی سٹینڈ کرتے ہیں. لیٹ دا لا ٹیک اٹس اون کورس. جنرل پرویز مشرف ایک کرمنل ہے, ہارڈنڈ کرمنل ہے. انشاءاللہ تعالیٰ قوم, ملک اور جوڈیشری ان کو پورا سزا دے گی اللہ کی وجہ سے. یہ ہم اس وقت کہنا چاہتے ہیں نان اینٹی ہیں وہ پالیٹکس میں. ہم نان اینٹیز کے بارے میں بات کر کے اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہ رہے. ہم الیکشن کے پروسیس میں ہیں اور ہم نے کے بارے میں بات کر کے کوئی بھی اپنا وقت ضائع کرے. لیکن یہ بتائیے گا قادری صاحب کہ یہ ریاست ہی ہے جو یہ آرٹیکل 6 لگا کے کارروائی کر سکتی ہے, نہ عدالتیں اپنے طور پہ اس پہ کوئی فیصلہ لے سکتی ہیں نہ کوئی اور. مسلم لیگ نون کی حکومت آتی ہے, آپ کیا کریں گے؟ کارگل کمیشن بنائیں گے, سابق صدر کے خلاف اب آرٹیکل 6 کا مقدمہ لگائیں گے, کیا کریں گے؟ جناب میاں محمد نواز شریف یہ بات واضح طور پر کہہ چکے ہیں کہ کارگل کمیشن جو ہے وہ ناگزیر ہے اس کے ان حالات کو جو ظلم اور جبر کیا گیا اس کو کرنے کے لیے کارگل کمیشن بنے گا. کچھ آپ کی آواز میں ڈسٹورشن آ رہی ہے, جو میں سمجھ سکی وہ آپ نے یہ کہا کہ وہ ایسا کہہ چکے ہیں, ایسا ہوگا. آخری میرا سوال, کچھ وقت رہ گئے, میں سوال پوچھوں گی زید حامد صاحب, یہ جمہوریت ہی ہے, یہ سیاست دان ہی ہے جن میں اتنی برداشت ہے کہ وہ لوگ جو جس طریقے سے نکالا گیا, جس طریقے سے بھٹو صاحب کو پھانسی دی گئی, میں ایک خاص سینیریو میں بات کر رہی ہوں, فوجی حکومتوں کی بات کر رہی ہوں, جو سلوک ہوا نواز شریف صاحب کے ساتھ, اس کے باوجود پرویز مشرف آتے ہیں, بڑی آزادی سے یہاں پہ گھوم رہے ہیں, پریس کانفرنس کہتے ہیں اب جائیں گے اسلام آباد. تو یہ سیاست دانوں کی برداشت نہیں ہے, اس کو کریڈٹ نہیں دیں گے آپ؟ صدف, یہ برداشت نہیں ہے, یہ بے شرمی ہے. یہ جو پاکستان کی سیاست میں کہا جاتا ہے کہ ISI اور پاکستان آرمی کو سیاست میں دخل نہیں دینا چاہیے, ان سیاستدان بے شرموں کو ساتھ پھر CIA اور را کو بھی اجازت نہیں دینی چاہیے کہ وہ ان پاکستان کی تقدیر کا فیصلہ کریں. سارے سیاستدان امریکن ایمبیسی سے جا کر اپنی تقدیر کا فیصلہ لے کر آتے ہیں. وکی لیکس بھی ثابت کر چکی ہے, آج بھی ہو رہا ہے. حتیٰ کہ اب تو انڈینز بھی پاکستان الیکشن کمیشن سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اجازت دو کہ ہم پاکستان میں گھوم کے پاکستان کے الیکشن میں اثر انداز ہو سکے. بے شرمی کا تو عالم یہاں تک پہنچ چکا ہے. ٹھیک ہے, آپ کی رائے خیر اپنی جگہ, یہ رائے دے رہے ہیں. آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ اب کتنی مشکل ہے, اور کچھ درخواستیں بھی دائر ہو گئی ہیں صدر صاحب کے خلاف آرٹیکل 6 کے حوالے سے. میرا خیال ہے کارروائی تو کچھ کر رہے ہیں. ایسے رہیں گے, کب جا رہے ہیں؟ کہاں جا رہے ہیں؟ واپس کہیں ان کا ملک ہے پاکستان اور وہ یہیں رہیں گے.